بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ اچھا، عربوں کی قسمیں سٹارٹ کرنے سے پہلے چیپٹر میں آپ لوگوں کو وہ پریویس جو چیپٹر تھا ہمارا مشرکین کی قسمیں، وہ تھوڑا سا اوور ویو دے دیتی ہوں۔ ہم نے کون کون سے فرقے اس میں سے پڑھے تھے، کون کون سی قسمیں پڑھی تھی، جو اللہ پہ یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اور باقی دوسرے عبد القیس کے خاندان سے تھے وہ، اور باقی سیکنڈ والے کون سے تھے جو اللہ پر تو ایمان رکھتے تھے مگر رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور جو تیسرے والے تھے وہ کیا تھے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے تھے، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے تھے مگر وہ جو تھے قبروں کی پوجا کرتے تھے، اور چوتھے کیا تھے، یہودیت اور عیسائیت کی مطلب وہ تھے اس کی ملان رکھنے والے، اور پانچویں فرشتوں کی عبادت اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والے تھے، اور جو چھٹے تھے یعنی کہ اس میں کون تھے، جو جنات سے مطلب جنات کی عبادت کرتے تھے، ان سے علم وغیرہ یہ سب سیکھتے تھے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے جو دور کے بارے میں بتایا تھا، وہاں پر اس وقت بھی یہ ہوتا تھا، تو یہ تھوڑا ہم نے اوور ویو لے لیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں عربوں کی قسمیں۔ مورخین نے عربوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ اچھا، میں بھی یہ سوچا کرتی تھی کہ بھائی عرب تو میں سوچتی تھی کہ شروع میں تو جاہلیت تھی نا، اس کے بعد تو پھر سبھی مان لے آئے ہوں گے، کیونکہ ان کی تو لینگویج ہی مطلب قرآن پاک کی لینگویج ہے عربی، تو وہ تو انہیں معلوم ہوگا سارا کچھ جتنا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میں یہ سوچا کرتی تھی، آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں الگ الگ قسمیں تھیں کہ کوئی ایمان رکھتا تھا اور کیا نہیں، وہ پڑھیں گے اب انشاءاللہ۔ اچھا، مورخین نے عربوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 عرب بعیدہ، نمبر 2 عرب عاربہ، نمبر 3 ہے عرب مستعربہ۔ اب عرب بعیدہ وہ ہیں جن کے حالات سے تاریخ کے اوراق خالی ہیں، کیونکہ وہ علم تاریخ ایجاد ہونے سے پہلے ہلاک ہو گئے تھے۔ قوم عاد، قوم سمود اور جرہم اولا اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قوم عاد کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے حالات بھی خاک میں مل گئے۔ جرہم اور لکھا ہوا یہاں جرہم ثانیہ قحطان کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ ناطہ انہی کے ساتھ قائم ہوا تھا۔ عرب بعیدہ کا تاریخ میں بہت ہی کم ذکر ملتا ہے۔ عرب عاربہ یہ یمن کے رہنے والے ہیں اور قحطان کی اولاد ہیں۔ عرب مستعربہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو عرب مستعربہ کہتے ہیں۔ اب یہ بہت ایزی تھا، اس میں 3 تھے نا، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے جو لوگ تھے وہ جو عرب تھے ان کو بولتے تھے عرب مستعربہ، اور کون سے تھے، قحطان کی اولاد جو تھے ان کو بولتے تھے عرب عاربہ جو یمن میں رہتے تھے، اور عرب بعیدہ مطلب اس میں تو بہت ہی کم ان کا ذکر ہے تاریخ میں۔ اب جو آتا ہے ہماری شیطان کا کھیل، یہ ہمارا چیپٹر نمبر 44 ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بتوں کی عبادت میں مشرکین کے ساتھ شیطان کے تلاعب کی کئی اسباب ہیں۔ وہ ہر قوم سے ان کی عقل کے مطابق کھیلتا ہے۔ اس نے ایک جماعت کو مردوں کی انتہائی تعظیم کے ذریعے بتوں کی عبادت میں مبتلا کیا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ انہوں نے قوم نوح کی طرح ان کی صورت پر بتوں کے مجسمے بنائے اور رفتہ رفتہ ان کو پوجنے لگے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجد بنانے اور ان پر چراغ جلانے والوں پر لعنت کی ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے، میں آپ کو شیئر کر دوں گی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی آئی تھنک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اتنی اونچی قبریں نہ بنائیں اور جس پہ بیٹھ کر لوگ کیا مطلب وہ اس میں ذکر ہے، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، لعنت کی اور قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور اپنی امت کو اپنے قبر پر میلہ لگانے اور عرس کرنے سے روکا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم پر سخت ناراض ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد تعمیر کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسموں کو توڑنے اور قبروں کو زمین کے ساتھ ہموار کرنے کا حکم دیا، لیکن مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام کی ہمیشہ مخالفت کی اور اپنی جہالت کی وجہ سے یا اہل توحید کے ساتھ بغض کی بنا پر وہی کیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ عام مشرکین کا بتوں کی عبادت میں مبتلا ہونے کا اکثر یہی سبب ہے، مگر خواص نے دنیا میں تاثیر کرنے والے ستاروں کی شکل پر بت بنائے، پھر ان کے ہیکل تعمیر کیے، ان پر خدام اور دربان بٹھائے۔ بعد ازاں نے ان کا حج کرنے اور ان پر قربانی دینے کو رائج کیا، اور دنیا میں قدیم سے اب تک یہ طریقہ بھی معمول بنا ہوا ہے۔ اسی طرح کا ایک ہیکل
اصفہان میں پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا، جس سے ایران کے کسی بادشاہ نے بتوں کو نکال کر اسے اپنے عقیدے کے مطابق آتش کدہ میں بدل دیا۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا اور چوتھا ہیکل کسی مشرک نے زہرہ ستارے کے نام پر صنع شہر میں بنایا تھا، جس کی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں مسمار کیا گیا۔ ایسا ہی ایک ہیکل بادشاہ قابوس نے سورج کے نام پر فرغانہ میں تعمیر کیا۔ اس کو خلیفہ معتصم نے ویران کیا۔ اس قسم کا شرک دوسری قوموں کی بنسبت اہل ہند میں زیادہ پایا جاتا تھا۔ دراصل یہ طریقہ سائبین کا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، جنہوں نے آپ علیہ السلام سے مناظرے کیے اور بالآخر آپ علیہ السلام کو جلانے کا اہتمام کیا۔ تو یاد رکھیں، سائبین ہیں یہ طریقہ بھی دنیا میں قدیم سے رائج ہے اور اس پر عمل کرنے والے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بعض سورج کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عالم سفلی میں رہنے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے اور ان کے خیال میں یہ آسمان کا بادشاہ ہے، اس لیے تعظیم کا مستحق ہے۔ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس سے دعائیں مانگی جائیں اور حاجات طلب کی جائے۔ اس کی عبادت کا انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ اس کے نام کا ایک بت بنایا، اس کے ہاتھ میں آگ کے رنگ کا ایک سرخ یاقوت تھمایا اور اس پر ایک ہیکل تعمیر کیا۔ اس کے اخراجات کے لیے بہت سے گاؤں اور مربجات وقف کیے، انتظام کے لیے خادم، دربان اور ناظم مقرر کیے۔ یہ سورج کے طلوع، غروب اور دوپہر کے وقت جب وہ آسمان کے وسط میں سر پر ہوتا ہے اس کو سجدہ کرتے تھے۔ یہ سارے طریقے ان کو شیطان نے سکھائے تھے اور وہ ان اوقات میں اپنا سر سورج سے لگوا دیتا تھا تاکہ ان کا سجدہ اور عبادت اس کے لیے ہو جائے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ ظاہری مشابہت سے بھی بچنے اور شرک اور بت پرستی کا دروازہ بند کرنے کے لیے اپنی امت کو ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ اچھا، ظاہری مشابہت سے بچنے، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ کچھ ہوتے ہیں نا کہ جو مشرکین جیسا لباس پہن رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان سے مشابہت سے۔ ایک گروہ نے چاند کو اپنا معبود بنا لیا، ان کے خیال میں یہی عالم سفلی کا نظام چلاتا ہے، اس لیے تعظیم و تکریم اور عبادت کا مستحق ہے۔ انہوں نے اس کی عبادت کا طریقہ یہ نکالا کہ اس کے نام پر بچھڑے کی شکل کا ایک بت بنایا، جس کو 4 آدمی ادھر سے ادھر منتقل کرتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک موتی پکڑایا۔ یہ لوگ اس کی عبادت کرتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور ہر مہینے میں کئی متعین دن کے لیے روزے رکھتے، روزوں سے فارغ ہو کر عید مناتے، طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں برکت کے لیے اس کے آگے لا کر رکھتے، پھر کھانے پینے سے فارغ ہو کر رقص اور سرود کی محفلیں جماتے۔ اچھا، یہ چیپٹر بھی ہمارا اینڈ ہو گیا ہے اور آپ لوگ نے دیکھا کہ بتوں کا کیا یہ لوگ حج بھی کرتے تو ان کے ارد گرد، مطلب ہمارے سارے ان لوگوں نے جتنے بھی عبادات ہیں وہ اپنے اس میں ایڈ کر لی اور یہ شیطان نے ان سب کو طریقے سکھائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنا شیطان ہم سے بکس کرتا ہے اور جلتا ہے۔ آپ لوگوں کو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی ایسے وسوسے آئیں شیطانی، یہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت برے کام کرواتے ہیں۔ یہ سارے جاہلیت کے کام جب سے یہ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں قدیم زمانے سے، تو ان کے پیچھے ایک ہی جو بول سکتے ہیں ہم لوگ ہے، وہ شیطان ہے۔ اب ہم لوگ اپنا نیکسٹ جو چیپٹر پڑھیں گے وہ کواکب پرستی کی کچھ اور صورتیں ہوگی۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کائنڈلی شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ اللہ حافظ۔